جی، پچھلی کیونکہ گفتگو ہم نے جو ہے وہ معتزلہ کے اوپر کی تھی، اور معتزلہ ایک ایسا فرقہ ہے جو مذہب کا فلسفے کے ساتھ جو اختلاط ہے، یعنی جو انکاؤنٹر ہے، اس کے بعد ابھرا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جو دوسرے خطے ہیں یا دوسری جو قومیں ہیں ان کے اندر جو فلسفے اور مذہب کا اختلاط ہوا ہے یا آپس میں جو انٹریکشن ہوئی ہے یا جو اثر قبول کیا گیا ہے، لیا گیا ہے اور دیا گیا ہے، اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ اس نتیجے میں ہند جو ہے اور ہندوازم جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا خطہ اور بہت بڑا مذہب ہے، تو اس کے اوپر بھی غور کر لینا ضروری ہے۔ لیکن کہ کون سے جو فرقے ہیں وہ وجود میں آئے فلسفے کے ساتھ انٹریکشن کے بعد، لیکن اس میں دو باتیں یاد رکھنی ضروری ہیں جو میں پہلے ذکر کرتا ہوں، ان کو کانٹیکسٹ میں رکھیے گا۔ وہ پہلی تو تاریخ ہے، مختصر تاریخ ہے اس خطے کی، اور دوسرا فلسفے کے ساتھ تعلق کی جو نوعیت ہے وہ ہم نے یاد رکھنی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں پہ دو قومیں آباد تھیں، کول اور دراڑ، اور اس کے بعد خیال کیا جاتا ہے کہ آریہ کی جو قوم ہے وہ جنوب کے گھاس کے میدان یعنی کہ رجیا سے، جو کہ رجیا بنتا ہے اس وقت، رجیا سے آئے یہاں پر جنگجو قوم پہ حملہ کر کے، اور ویداز وہ اپنے ساتھ لے کر آئے۔ رامائنہ کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کہانی یہاں پہ، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مہابھارتا کے اندر یہ رائے ضرور موجود ہے کہ شاید یہ بھی آریہ سے جو ان کا جو سوشل سٹرکچر ہے اس کے زیادہ مطابق بیٹھتی ہے، تو شاید ممکن ہے یہ وہ وہاں سے لے کر آئے ہوں، لیکن یہ بھی آراء موجود ہیں کہ یہ بھی یہاں کی ہے۔ لیکن البتہ ویداز جو ہیں ان کے اوپر اتفاق ہے کہ ویداز آریاز جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اتھروید، یجروید، رگ وید، سام وید، یہ ان کے نام ہیں۔ اس کے علاوہ ظہیروں میں اگر دیکھا جائے تو دوسرا ظہیرہ اپنشدوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن ویداز پہ اس وقت اتفاق کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح معتزلہ یا مسلم فلاسفی کے کانٹیکس میں ہم نے دیکھا کہ فلسفے کی منطق اور عقیدے کی ایک بحث چلی اور فلسفے کی حجت کے اوپر یہ سوال ہوا کہ کیا یہ استعمال ہی کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس طرح کی کوئی ایسی بحث یہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ویداز ہیں وہ اپنے اندر تھوڑے سے فلاسفیکل ہیں، ان کا جو منہج اور اسلوب ہے وہ تھوڑا سا فلسفیانہ ہے، وہ ایسی باتیں، ایسی کہانیاں بیان کرتے ہیں جن کے اندر فلسفے کا خاصا عمل دخل ہے۔ تو فلسفے کی حجت کی جو بحث معتزلہ، اشاعرہ یا ماتوریدیہ کے اندر ہم نے ذکر کی تھی، وہ اس خطے میں اس طرح سے دیکھنے میں سامنے نہیں آئی ہے۔ لیکن ظاہر فلسفہ کیونکہ اثر رکھتا ہے زندگی کے اوپر، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو فلسفے کو باقاعدہ زندگی کا منہج بناتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مین تین فرقے جو ہیں یا سیکٹ یا اسکول آف تھاٹس کہہ لیجئے، وہ یہاں پہ وجود میں آئے، جنہوں نے فلسفے کا منہج جو ہے وہ خالصتاً استعمال کیا اور اپنی سوچوں کے اوپر پہنچے۔ ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوں گے۔ اس میں ایک بات یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ میری زبان سنسکرت نہیں ہے، مجھے بولنی نہیں آتی، تو ان کی پروننسیشن میں، ان کے افکار کے بیان میں اگر کوئی پروننسیشن میں غلطی ہو جائے تو اس کی معافی ہے، اور دوسرا اس کی درستگی کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو تین جو بڑے اس میں اسکول آف تھاٹس پائے جاتے ہیں وہ اجنان، اجیوکا اور چارواک یا چارواکا، یہ تین پائے جاتے ہیں۔ تینوں کا ہم باری باری ذکر کر لیتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح معتزلہ کا افکار جو ہیں وہ ان کے نام سے ظاہر ہوتے تھے، ان کا بھی معاملہ کچھ ایسے ہی ہے۔ اس میں ایک رول انگریزی کا بھی یاد رکھیے گا، جیسے کسی بھی چیز کے ساتھ اے لگایا جاتا ہے تو وہ جیسے اے مورل کہا جائے، یعنی جو موریلٹی سے اٹھی ہوئی چیز ہے، تو وہی اصول یہاں پہ بھی کسی نہ کسی طرح زبان کا لاگو ہوتا ہے۔ وہ ہم اجنان ہمیں دیکھ لیتے ہیں۔ جنان سے یعنی معنی اس کا لیا جاتا ہے جاننا، جس طرح ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ چیز جو ہے وہ ہم نے جان لی ہے کسی نہ کسی طرح سے، تو جاننے سے معنی، تو جب جاننے کا معنی لے لیا، لیکن جب اس کے ساتھ وہ ایک اجنان کا لفظ لگ گیا تو بھی اس کا مطلب ہے نہ جاننا، نہیں جانتے، اس کا لغوی معنی یہ بنتا ہے۔ تو ان کے جو افکار تھے اجنانہ کے، وہ بھی اس کے بالکل مطابق ہی تھے۔ وہ کہتے تھے، ایک طرح کے اسکیپٹک تھے، اور تشکیک کا عنصر ان کے اندر زیادہ پایا جاتا تھا، بلکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ پوری طرح سے کسی بھی چیز کا علم حاصل کر لینا، ادراک کر لینا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس میں ہمیشہ شک باقی رہے گا۔ جو بھی آپ کی پرسیپشن ہے، جو بھی آپ کے یقین ہے، جو بھی آپ مانتے ہیں، جو بھی آپ کی موریلٹی ہو گئی، جو آپ کے سوشل سٹرکچر ہو گئے، ان میں شک کا عنصر باقی رہتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے خود ویدا سے ہی اخذ کیا تھا۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ یہاں پہ منہج تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہ انہوں نے رگ وید کے اندر آتما کی جو بحث ہے
उसी से उसकी संद लेते थे। वो कहते थे कि बाज़ जगह पे जो है वो वेदास कहते हैं कि आत्मा जो है वो हर जगह मौजूद है, फिर कहते हैं किसी जगह मौजूद नहीं है, कभी कहते हैं राई के दाने जैसी है, कभी कहते हैं पहाड़ जैसी है, कभी कहते हैं फॉर्मलेस है, कभी कहते हैं फॉर्म में। तो इनके अपने अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शन पाई जा रही है वेदास के, वही तशकीक का अंसर पैदा करती है। इसके वही हमें बताती है कि हमें किसी न किसी तरह पे हर चीज़ के ऊपर डाउट करना चाहिए। अब ये कहने में तो बात बड़ी आसान है, लेकिन अगर स्केप्टिसिज्म आपने वैसे भी देखा हो या पढ़ा हो फ़लसफ़े के अंदर भी, तो जब भी स्केप्टिसिज्म आता है तो वो जो बड़े थॉट्स होते हैं मुआशरे के, उनको चैलेंज करना शुरू कर देता है, अकीदे को चैलेंज करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मानता है कि ये फार्म मोरालिटी है, यानी चलें शादी करना जायज़ है, तो उसके अंदर भी शक पैदा हो जाएगा, जी क्यों, तशकीक का आंसर। तो अजनान जो हैं उन्होंने फिर हर चीज़ के अंदर तशकीक, और उन्होंने जब तशकीक का आंसर पैदा किया तो उन्होंने कहा शायद ना जानना ही बेहतर है। इग्नोरेंस जो है वो, या तशकीक जो है वो हर चीज़ का मंबा है, उसी के ऊपर अगर गौर किया जाए तो सही माना जो है ना वो हासिल हो सकता है, और उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि हमें जो भी चीज़ मिले हम उसके ऊपर शक करें, उसके ऊपर सवाल करें, और फिर तशकीक के तहत जो भी चीज़ें हमारे हाथ आएंगी उनके ऊपर यकीन करें। तो लिहाजा ये जो तशकीक का आंसर था, इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो मज़हब था उसके वो चैलेंज हो गई। तो क्योंकि डिवीज़न जो है वो हिंदुज़म के अंदर आस्तिक और नास्तिक, यानी ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स की होती है, आस्तिका और नास्तिका की। नास्तिक कहते हैं कि जिसमें फ़ेथ की कमी होती है। तो ये जो अजनाना है ये भी फिर नास्तिका के अंदर आ गए कैटेगरी इनकी, क्योंकि हर चीज़ में तशकीक जो करनी है तो फिर आस्था जो है वो तो तशकीक के साथ तो नहीं चल सकती थी। इनके ऊपर तनकीद मज़हब की तरफ से जो मुझे देखने को मिली है वो जैनिज़्म की तरफ ही से ही मिली है। उन्होंने बड़ा कह लें कि दिलचस्प मक़ूला इनके बारे में बांधा, और उन्होंने कहा कि जब कहते हैं कि किसी चीज़ का पूरा इदराक करना, हासिल करना या पूरा इल्म हासिल कर लेना ये काफ़ी नहीं है, या ये हो ही नहीं सकता, तो ये भी तो एक तरह का जानना है। यानी एक नोइंग दैट इग्नोरेंस इज़ बेस्ट इज़ ऑल्सो नोइंग, कि किसी चीज़ को पूरी तरह से ना जानने का जो असूल है वो भी तो जानना ही है। इस असूल को जान गए हैं वो, तो बजाते खुद लूप में फंस गए हैं। जैनिज़्म ने ये उनके ऊपर तनकीद की कि नहीं जानते लेकिन ये तो जानते हैं कि नहीं जान सकते। इस तरह का उन्होंने मक़ूला लूप लॉजिक उनका डिक्लेयर करने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है ये फ़लसफ़ा जो अपने ताईं चलता रहा, इसकी कोई अर्ली राइटिंग्स तो नहीं मिलती हैं, कहते हैं ख़त्म हो गया था। आज भी लोग स्केप्टिक हो सकते हैं या लोग अपने आप को स्केप्टिसिज्म की फ़लसफ़े के साथ मंसूब कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई इंडिया में दोस्त नहीं है जो कि बज़ाते खुद कहता हो कि वो अजनान में से है। अगर कोई है, अगर कोई इंडिया का देख रहे हैं, बहुत सारे अखबार क्योंकि देखते हैं, तो वो मुझे ज़रूर बता दें कि अगर कुछ लोग अभी भी ख़ुद को आइडेंटिफाई करते हैं तशकीक के साथ अजनान का लफ्ज़ इस्तेमाल करके या अजनाना का लफ्ज़ इस्तेमाल करके, तो उनसे बात करके ज़रूर मज़ा आएगा। तो तशकीक का पहलू। दूसरा जो है उसका नाम है अजीविका। जीव ज़िंदगी को जीने को कहते हैं। एक असूल फिर याद रखिए कि साथ जब अजीविका लगाएंगे तो उसका मतलब है लाइवलीहुड, ज़िंदगी ना होना। अब ये उन्होंने नाम क्यों रखा, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक वजह है, उस पर गौर कर लेते हैं। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने भी वेदास से ही अपनी संद ली, और वेदास के अंदर जो काल का जिक्र किया जाता है, यानी टाइम पीरियड का, कि एक टाइम पीरियड से इंसान जो है वो दूसरे टाइम पीरियड में आ गए और फिर आगे उन्होंने कल युग में जाना है। तो इन्होंने ये कहा कि जब एक पीरियड से दूसरे पीरियड में आ गए हैं तो ये सब कुछ तो फिर पहले से डिसाइड है, प्री डिटर्मिन है। तो ये इंतहा के प्री डिटर्मिनिज्म के कायल अजीविका। तो जब सब कुछ पहले से तय है और सारी चीज़ें होनी हैं, तो फिर ये मोरालिटी, सुपर नेचुरलिज्म, मेटाफिज़िक्स, कारमा का असूल और मुआशरे के कवानीन, सज़ा व जज़ा की खुशी के अंदर, गुनाह या सवाब की खुशी के अंदर जीना, फिर ये क्या है? यानी आप जो दिल चाहे भी करें, क्योंकि ये तो पहले से तय हो गया है जो आप करने लगे, तो फिर उसके ऊपर असूल लगाने की ज़रूरत क्या है? यानी वो इतने उन्होंने उसके ऊपर कह लीजिए कि आजीविका के ऊपर असूल लगाने की ज़रूरत नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि जब ये सारे असूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की मोरालिटी की, किसी तरह की कोड की ज़रूरत नहीं है, और हम जो है वो बजाते खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका नज़रिया ये था कि ये जो एटम्स हैं ये आपस में जुड़े हैं और इनकी मर्ज़ी से ही ज़िंदगी वजूद में आ गई है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर जीव जीना कैसा हुआ, फिर जीव कैसे हुए हम? तो अजीविका यानी लाइवलीहुड तो है ही नहीं, हम तो बस पुतले हैं, किसी न किसी तरह से काम किए जा रहे हैं। तो जब पुतले हैं, किसी न किसी तरह से प्री डिटर्मिनिज्म के कायल हैं, कोई फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो फिर अपने ऊपर असूल लागू करने की क्या ज़रूरत है मज़हब के या किसी और नज़रिए के? फिर जो होता है करते रहिए और देखी जाएगी, जो होगा वो भी आगे देख लेंगे।
تو یہ اس نظریے کے اجیوکا جو ہیں وہ اس نظریے کے قائل ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اشوکا، کیونکہ ان کا نام اپنے ان کے جو پتا تھے یعنی ان کے جو فادر تھے وہ اجیوکا میں سے تھے، وہ اس نظریے سے اتفاق رکھتے تھے۔ لیکن روایت یہ کی جاتی ہے کہ جب اشوک جو ہیں وہ انہوں نے بدھزم قبول کر لیا تو انہوں نے اجیوکا فرقے کے بہت سارے لوگوں کو مار دینے کا حکم دیا، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ جو ہے وجود میں نہیں رہا ہے یہ فرقہ اب، اور ان کی کوئی رائٹنگز بھی خاص اتنی نہیں ملتی۔ تو اور مسلمانوں کے ہاں بھی ایک ایسا فرقہ جبریہ کی صورت میں پایا جاتا رہا، وہ اپنی سند جو ہے وہ یہود سے بھی لیتے تھے کہ یہود کے اندر بھی ایک ایسا فرقہ موجود تھا جو کہ جبر یعنی فلسفہ جبر کا قائل تھا کہ زندگی جو ہے وہ پری ڈٹرمنزم ہے سارا۔ تو جب پری ڈٹرمنزم ہے تو یہ جو ماورئی تصورات ہیں ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، پھر کوئی ہمارے اوپر حکومت نہیں کر سکتا، وہ تو پہلے سے کر رہے ہیں، ہم وہی کر رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، تو مزید ان کے قانون اپنے اوپر لاگو کر کے اپنی زندگی اجیرن کیوں کریں، یہ ان کا خیال تھا۔ تیسرے جو ہیں وہ چارواک یعنی چارواکا تھے، ان کے اب چار چرنے سے ہی مراد ہے، زبان چلانے کو کہتے ہیں اس کی، اگر اس کے لغوی معنی یا لٹریری بحث کے اندر جایا جائے۔ لیکن اب زبان چلانے کے ساتھ کون کون سے 3 قسم کے وہ جو ہے وہ معنی منسوخ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بس بات کرنا ہر وقت، اس لیے زبان چلاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ صرف کھانے پینے کے لیے زبان چلاتے ہیں، یعنی مٹیریلزم ان کے اندر ہے۔ اور تیسرا یہ کہ سویٹ ٹنگ، بڑی مسخر خیز باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے لوگ محو ہو جاتے ہیں اور ان کے میجک کے اندر گم ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو چارواک کہا جاتا ہے۔ چارواکوں کی اگر جو فلاسفی ہے اس پہ غور کیا جائے تو وہ پیور قسم کے ایتھسٹ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ بالکل کسی بھی طرح کے کہہ لیں کہ سپر نیچرلزم، میٹا فزکس اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ بلکہ کہتے تھے کہ حسیات سے باہر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے ان کے بارے میں جو وہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہیڈنسٹ بھی تھے، یعنی خوشی وقت کی اور لمحے کی جو خوشی ہے جو کہ سینسز سے سینسری پلیجرز جو ڈرائیو کی جا سکتی ہیں ان کے اوپر ان کا فوکس تھا۔ لیکن بعد میں پہلے تو یہ خیال کیا گیا کہ یہ بالکل مٹیریلزم پہ تھے اور انہیں بالکل کسی قسم کا کوئی خیال نہیں تھا ایسی چیزوں کا، لیکن بعد میں جو ان کے اوپر سٹڈیز اور ریسرچ ہوئیں اس کے تحت یہ ثابت کیا گیا کہ نہیں، یہ بالکل جو ہے وہ ہیڈنزم کے قائل نہیں تھے، وہ ایز اے فلاسفی اس کو پروموٹ ضرور کرتے تھے مٹیریلزم کو، لیکن ان کی جو ایڈمنسٹریشن تھی اور ان کی جو دوسری چیزیں تھیں وہ بڑی مشہور ہیں۔ آئین اکبری کے اندر ابو الفضل جو ہیں انہوں نے چارواک جو ہیں ان کی ایڈمنسٹریشن کی تعریف کی، اس کو سراہا۔ تو اس سے کہنے سے ان کی مراد یہ تھی کہ بے شک وہ یہ مانتے تھے کہ جو میٹا فزیکل ورلڈ ہے یا جو بڑے اصول ہیں یا جو بڑے تصورات ہیں ان کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سوشیولوجی کے، اینتھروپولوجی کے یا پبلک ایڈمنسٹریشن کے بھی منکر ہو گئے تھے۔ اگر وہ یہ چاہ رہے تھے کہ سینسری پلیجرز ڈرائیو کی جائیں تو ان کو ایڈمنسٹریٹ کرنا ان کو ضرور آتا تھا اور وہ ضرور یہ کرنا چاہتے تھے۔ مہا بھارتا کے اندر جو ہے وہ ایک کردار چارواکا کے نام سے ضرور اس کا ذکر ملتا ہے، جو کہ تمام سکولرز کا خود کو ریپرزنٹیٹو بتاتا ہے، اور یودھشترا جو ہیں ان کو ان ایتھیکل چیزیں کرنے پہ، مووز لینے پہ جو ہے وہ مجبور کرتا ہے، جس سے اگین ان کا جو مٹیریلزم ہے اس کے اوپر مذہب کی جو تنقید ہے وہ صادق آتی ہے کہ مذہب جو ہے وہ ان کے مٹیریلزم سے بالکل کہہ لیں کہ بیزار تھا، اور کہتا تھا کہ یہ ہر وقت جو ہے یہ چارواک یعنی کھانے کی، پینے کی یا زبان چلانے کی بات کرتے ہیں، ان کو اور کچھ نہیں آتا، اور کیونکہ ناستک بھی ہیں۔ ظاہر ہے جب سینسری چیزیں کریں گے تو پھر ان کا یہ ایمان ہوگا کہ سینسز سے باہر کا جو نالج ہے وہ تو ہم ایکوائر ہی نہیں کر سکتے، تو پھر خدا کا وجود یا آستھک ہونا، فیتھ رکھنا جو ہے وہ ان کے نزدیک بڑا مشکل کام تھا۔ تو چارواک جو تھے وہ مٹیریلزم کے لیے مشہور تھے، لیکن اب مزید جو ان کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے وہ بھی میں نے بیان کر دی ہے کہ ان کی ایڈمنسٹریشن یا زندگی گزارنے کے جو طریقے تھے وہ کافی کہہ لیں کہ ترقی یافتہ بھی تھے اور اچھے بھی تھے۔ تو یہ ہم نے صرف وہ ذکر کیے ہیں جو کہ ناستکوں کی کیٹیگری کے اندر آتے تھے، تینوں کے تینوں فرقے ابھی تینوں کے تینوں وجود نہیں رکھتے۔ اگر کوئی ان سے ایسوسیٹ براہ راست کرتا ہو تو ضرور میرا رابطہ کروائیے گا اس سے، لیکن ذکر کرنا اس لیے مناسب تھا کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جب فلسفہ جو ہے وہ گہرا اثر ڈالتا ہے کسی بہت سارے انسانوں پہ یا کسی گروہ پہ، تو پھر کم و بیش ایک ہی طرح کے نظریات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، کیونکہ منہج اس کا سامنے ایک ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جبریہ کا فرقہ یا معتزلہ کا فرقہ، پھر اس طرف اجیوکا، اجنان اور چارواک جو ہیں، اور اس طرف عرب کے اندر ملحدان یا گریک کے اندر ملحدان کا جو وجود تھا وہ بھی سم اپ ہو جاتا ہے۔ سب کی فلاسفی ایک ہی طرح سے، اور سب کے اوپر جو ہے وہ ہر جگہ مٹیریلزم کا
جو ٹیگ ہے وہ بھی لگتا رہا ہے. کچھ نے اس کو ڈینائی کیا, کچھ نے اس کو آن کیا, یہ ان کی اپنی مرضی. لیکن انڈین فلاسفی کے اندر 3 جو بڑے فرقے تھے وہ ہم نے بیان کر دیے. مزید ان پہ کوئی سوال ہوگا یا اگر ان کے کوئی ریفرنسز درکار ہیں جو میں نے باتیں کی ہیں تو وہ بھی ہم ضرور کر سکتے ہیں. شکریہ.